السلام علیکم ٹو آل آف یو. کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. پہلے تو آپ لوگ مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگ اپنا خیال رکھ رہے ہیں. اپنا خیال رکھنا شروع کر دیں اور مسکرایا کریں، زندگی بہتر بن جائے گی. آج ہم بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں کہ نارسسسٹ انسان سے اپنے آپ کو کس طرح سے بچایا جائے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے دماغ اور دل دونوں پر قابض ہونے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی آپ کو نیچا دکھا کے، کبھی محبت جتا کے اور کبھی خاموش ہو کر. لیکن اگر آپ کو صحیح طریقے معلوم ہوں تو آپ اپنی زندگی کو ان کے زہر سے بچا سکتے ہیں. پوائنٹ نمبر 1، پہچان لازمی کریں ان کی. جب تک آپ کو ان کی پہچان نہیں ہوگی تب تک آپ ان سے بچ نہیں سکیں گے. پہچانے کہ سامنے والا شخص جو ہے وہ واقعی نارسسسٹ ہے یا نہیں. اب آپ کو پتہ کیسے چلے گا؟ میں بتاتی ہوں. وہ ہمیشہ اپنی ہی بات کرے گا، دوسروں کے جذبات کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا. جب آپ خوش ہوں گے تو وہ خوشی خراب کرنے کی کوشش کرے گا. مشکل وقت میں سہارا دینے کے بجائے آپ کو ہی قصوروار ٹھہرائے گا. جب تک آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی کہ سامنے والا شخص کیسا ہے تب تک آپ اپنے آپ کو ان سے بچا نہیں سکیں گے. پوائنٹ نمبر 2، اپنی باؤنڈریز بنانا. نارسسسٹ انسان سے بچنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی حدیں طے کریں. یعنی آپ کو یہ صاف بتانا ہوگا کہ آپ کے ساتھ کس طرح سے بات ہونی چاہیے اور کس طرح سے نہیں. کہاں تک برداشت کرنا ہے اور کہاں تک نہیں کرنا. اور کہاں آپ نے ان کو کہہ دینا ہے کہ بس بہت ہو گیا. یاد رکھیں، نارسسسٹ کو نہ سننا پسند نہیں ہے. جو نارسسسٹ انسان ہوتے ہیں وہ کبھی بھی دوسرے کے منہ سے نہ سننا پسند نہیں کرتے. مگر آپ کو اپنی عزت اور سکون کے لیے مضبوط ہونا پڑے گا. جب آپ اپنی حدود واضح کرتے ہیں تو وہ آپ پر اپنا قابو پانا مشکل سمجھ لیتے ہیں. ان کا آپ پہ پھر کنٹرول نہیں رہتا. پوائنٹ نمبر 3، جذباتی فاصلہ رکھیں. نارسسسٹ اکثر آپ کے جذبات کے ساتھ کھیلتے ہیں، کبھی پیار جتا کر، کبھی نظر انداز کر کے، کبھی غصہ دکھا کر. لیکن آپ کو یہ سیکھنا ہوگا کہ ان کی باتوں کو دل پر نہ لیں. ان کی باتوں پر دل نہ دکھائیں، اپنا دل نہ توڑیں. یہ یاد رکھیں، ان کا رویہ آپ کی وجہ سے ایسا نہیں ہے بلکہ ان کی اپنی شخصیت کی خرابی ہے. جب آپ ان کی باتوں کو ذاتی طور پر لینا چھوڑ دیں گے تب آپ اندر سے آزاد محسوس کرنے لگیں گے. پوائنٹ نمبر 4، خودداری اور خود اعتمادی. نارسسسٹ کا سب سے بڑا ہتھیار یہ ہے کہ وہ آپ کے اعتماد کو توڑ دے. اسی لیے اپنے اندر خودداری اور خود اعتمادی پیدا کریں. روزانہ اپنے آپ کو یاد دلائیں، میں قابل ہوں، میں عزت کے لائق ہوں، میرے جذبات اہم ہیں. جب آپ اپنی اہمیت کو سمجھنے لگتے ہیں تو نارسسسٹ کے لیے آپ پر قابو پانا مشکل ہو جاتا ہے. وہ اپنا کنٹرول آپ پر کھو دیتا ہے. پوائنٹ نمبر 5، سپورٹ سسٹم بنائیں. اکیلے لڑنا مشکل ہے. اپنے ارد گرد اچھے دوست رکھیں، خاندان کے افراد یا ایسے گروپ جہاں آپ دل کی بات کر سکتے ہیں، جہاں پر آپ اپنے دل کی باتیں، اپنے راز بتا سکیں. خاندان کے افراد ایسے ہونے چاہیے جن پر آپ کو اعتماد ہونا چاہیے. نارسسسٹ ہمیشہ یہی چاہتا ہے کہ آپ اکیلا محسوس کریں، لیکن جب آپ کے پاس مضبوط سہارا ہوتا ہے تو ان کی طاقت خود بخود کم ہو جاتی ہے. پوائنٹ نمبر 6، فاصلہ یا رشتہ ختم کرنا. اگر معاملہ بہت زیادہ ٹاکسک ہو جائے اور آپ کا ذہنی سکون ختم ہونے لگے تو سب سے بہترین راستہ یہی ہے کہ آپ فاصلہ رکھیں. کبھی کبھی رشتہ ختم کرنا ہی واحد حل ہوتا ہے، چاہے وہ دوست ہو، خاندان کا فرد یا شریک حیات. یاد رکھیں، زہریلے انسان کو چھوڑ دینا خودداری ہے، خود غرضی نہیں. پوائنٹ نمبر 7،
اپنی زندگی کو ترجیح دیں، اپنے خوابوں کو، اپنے شوق کو اور مقاصد پر توجہ دیں، اپنی زندگی کو دلچسپ اور بامقصد بنائیں۔ جب آپ اپنی خوشی کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور خود پر انحصار کرتے ہیں تو نارسسسٹ کے لیے آپ کی زندگی میں جگہ بہت کم رہ جاتی ہے۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی نارسسسٹ انسان آپ پر قابو نہ پائے تو سب سے پہلے پہچانیں، اپنی حدیں بنائیں، اپنے جذبات پر قابو پائیں اور اپنی زندگی کو ترجیح دیں۔ یہ سفر آسان نہیں ہے، لیکن یاد رکھیں آپ اپنی زندگی کے مالک ہیں۔ کوئی بھی انسان آپ کو خوشی یا عزت نہیں دے سکتا اور نہ ہی کوئی انسان آپ کی عزت یا خوشی چھیننے کی وجہ بن سکتا ہے۔ جب تک آپ اسے اپنے آپ پر حاوی نہیں ہونے دیتے، آپ اس کی باتیں، اس کا انداز اور اس کو اپنے اوپر مسلط کر لیتے ہیں کہ میری خوشی کی اور میری اداسی کی وجہ یہی ہے، تو ایسا نہ کریں۔ خدارا ایسے لوگوں سے دور رہیں، اپنے آپ کو سکون میں رکھیں۔ آپ کا سکون ان کی باتوں سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ آپ کی سیلف ریسپیکٹ ان کے رویے سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ وہ لوگ تو یہی چاہتے ہیں کہ آپ ہر وقت ان کو روتے ہوئے نظر آئیں، آپ ہر وقت ان کو اکیلے نظر آئیں، اسی لیے وہ آپ کو مس یوز کرتے ہیں اور آپ ان کے لیے ایک کٹ پتلی بن جاتے ہیں۔ جیسے وہ چاہتے ہیں آپ کو اپنے اشاروں پہ نچاتے ہیں، لیکن آپ کو یہ سب سمجھ نہیں آتا کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ جب میں اس کی اتنی رسپیکٹ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں تو بدلے میں مجھے وہ سب کچھ کیوں نہیں مل رہا۔ اگر آپ اپنا کوئی دکھ ان کے سامنے رکھ دیں، وہ اپنی ہی باتیں لے کے بیٹھ جائیں گے کہ مجھے تو آپ سے بھی زیادہ دکھ ہیں، وہ اپنے رونے رونے بیٹھ جائیں گے اور آپ ان کی باتوں میں اتنا مگن ہو جائیں گے، ان کی باتوں کو اتنا دھیان سے سنیں گے کہ آپ کو اپنی بات بھول جائے گی اور بعد میں آپ کو یاد آئے گا کہ میں اس سے کہنے کیا آیا تھا یا آئی تھی۔ تو یاد رکھیں آپ کا سکون، آپ کی عزت ان کی باتوں سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ آپ اپنے آپ کو عزت دیں، اپنے مقاصد پر توجہ دیں، اپنے گول سیٹ کریں اور اپنی حدیں مقرر کریں تاکہ کوئی بھی ان حدوں کو پار کر کے آپ کو ہرٹ نہ کرے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ نے اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ باتیں ضرور سیکھی ہوں گی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں اور کمنٹس میں مجھے بتائیں کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے۔ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔